یہ لڑکا اب اپنے باپ کی طرف چلا، لیکن ابھی وہ گھر سے دور ہی تھا کہ اس کے باپ نے اسے دیکھ لیا اور اسے ملنے کے لیے دوڑا۔ اس نے لڑکے کو سینے سے لگایا اور اسے چوما۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور حکم دیا کہ اسے بہترین خوراک اور پوشاک دیے جائیں، اور پھر اس نے کہا کہ آؤ جشن منائیں، میرا یہ بیٹا جو مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ عزیزو، یسوع نے ہمیں سکھایا کہ خدا اس باپ کی مانند ہے اور ہم اس گناہگار بیٹے کی مانند ہیں جس نے اس کے خلاف گناہ کیا اور دور چلا گیا، لیکن خدا ہمیں اب بھی پیار کرتا ہے اور ہماری توجہ کا منتظر ہے۔ وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ یسوع ہمیں گناہ اور موت سے رہائی دینے کے لیے آیا۔ اس نے ہمارے لیے خدا باپ کے پاس واپس آنے کا راستہ تیار کیا ہے۔ تصویر نمبر 16، نادان دولت مند۔ یسوع نے لوگوں کو یہ کہانی سنائی کہ ایک دولت مند کے بہت فصل ہوئی۔ اس نے بڑے بڑے گودام بنائے تاکہ اس ساری فصل کو ذخیرہ کرے، اور اس نے اپنے آپ سے کہا، تو نے برسوں کے لیے بہت سا مال جمع کر لیا ہے، چین کر، کھا پی، خوش ہو۔ لیکن خدا نے فرمایا، نادان، اسی رات تیری جان لے لی جائے گی۔ پھر جو کچھ تو نے تیار کر لیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ یسوع نے کہا، اس بات کی فکر نہ کرو کہ تم کیا کھاؤ گے یا کیا پہنو گے، بلکہ خدا کو خوش کرنے کی فکر کرو۔ دوستو، جب ہم اپنا مال غریبوں میں بانٹتے ہیں تو ہمارے اس کام سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا ہمیں خود وہ تمام چیزیں مہیا کرے گا جن کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ ہمیں آسمان میں خزانے عطا کرے گا۔ تصویر نمبر 17، بھکاری اور دولت مند۔ یسوع نے ایک اور امیر یہودی کا ذکر کیا جو بڑی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ اس نے اپنے دروازے پر پڑے ہوئے بھکاری کا کبھی خیال نہ کیا۔ وہ بھکاری مر گیا۔ اس کو جنت میں ایک بہت خوبصورت جگہ ملی۔ وہاں اس کو تمام یہودیوں کے عظیم باپ ابراہیم کی پناہ گاہ میں رکھا گیا۔ جب دولت مند مرا تو اسے دوزخ میں لے جایا گیا۔ اس نے بلند آواز سے پکار کر ابراہیم سے درخواست کی کہ وہ اس بھکاری کو اس کی مدد کے لیے بھیجے، لیکن ابراہیم نے کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک خلیج حائل ہے۔ اگر کوئی جنت سے تمہاری طرف جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، اور نہ ہی تمہاری طرف سے کوئی ادھر آ سکتا ہے۔ دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں خدا کی راہوں پر چلنا چاہیے، خواہ ہم غریب ہوں یا امیر۔ اگر آپ موت کے بعد جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی یسوع مسیح پر ایمان لائیے اور پھر ہمیشہ کی زندگی پائیے۔ تصویر نمبر 18، ایک شخص دوست کے دروازے پر۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آدھی رات کے وقت اپنے دوست کے پاس جا کر کہا، اے دوست، مجھے کچھ روٹیاں دے، ایک مسافر میرے گھر آیا ہے اور اس وقت میرے گھر میں اس کے لیے کھانا نہیں ہے۔ وہ دوست اپنے بچوں کے ساتھ بستر میں لیٹا ہوا تھا اور وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ آدمی لگاتار دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔
آخر کار دوست نے اٹھ کر جو کچھ وہ مانگ رہا تھا اسے دے دیا۔ یسوع نے فرمایا کہ ہمیں خدا سے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں پاک روح دینا چاہتا ہے اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف دعا میں اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تصویر نمبر 19۔ دو شخص خدا کے گھر میں۔ جب کوئی شخص خدا سے دعا کرتا ہے تو کیا وہ اس کی سنتا ہے؟ اس تصویر میں ایک شخص بڑا مذہبی قسم کا ہے۔ وہ بہت مغرور بھی ہے۔ اس نے خدا سے اپنی دعا میں کہا کہ دوسرے لوگوں کی نسبت وہ بہت بہتر ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا اس کی اس بات سے خوش ہوا؟ دوسرا آدمی گناہگار تھا اور لوگوں کو لوٹتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ اس نے اپنی چھاتی پیٹی اور شرم سے سر جھکا لیا۔ اس نے خدا سے دعا کی اور رو رو کر کہا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ یسوع نے کہا کہ خدا نے اس کی دعا سن لی اور اس کے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ خداوند مغروروں کی مخالفت کرتا ہے لیکن عاجزوں پر رحم کرتا ہے۔ تصویر نمبر 20۔ بیج بونے والا۔ یسوع نے بہت سے لوگوں کو یہ کہانی سنائی کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ کچھ بیج راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے اسے چگ لیا۔ کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوکھ گیا، اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی۔ کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یسوع نے لوگوں سے کہا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے اور سمجھ لے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہانی سنی لیکن وہ اسے سمجھ نہ سکے۔ کیا آپ اسے سمجھتے ہیں؟